اعوذ باللہ سمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان آنسہ بشریٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی رمضان نشریات نور سحر۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے حکمت، اور یہ حکمت کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن کی زبان سے جانتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے تو ساری کی ساری خیر عطا کر دی گئی۔ یہ حکمت ہے کیا؟ یہ ہمارے ارد گرد جو حکیم ہیں، جو طب یونانی ہیں، یہ ایک الگ حکمت ہے۔ یہ حکمت کیا ہے جسے قرآن خیر کثیر کہہ رہا ہے؟ حکمت کا لفظ حکم سے نکلا ہے، حکم یحکم حکمتاً۔ اس کا مطلب کسی چیز کا مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، اتنا مضبوط ہونا کہ اپنے خلاف کسی بھی حملے میں اپنا دفاع کر سکے۔ گویا انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا نام حکمت ہے۔ وہ مولانا رومی کتنی پیاری بات کہہ گئے کہ کب تک یونانیوں کی حکمتیں پڑھتے رہو گے، قرآن کو کبھی حکمت کا ذریعہ بنا کر سیکھو تو اصل حکمت تمہیں وہاں سے ملے گی۔ عزیز سامعین، حکمت کوئی معمولی چیز نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی گری پڑی چیز ہے جو ایسے ہی مل جائے۔ اگر یہ گری پڑی چیز ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام جب رب سے پیغمبر مانگ رہے تھے تو کبھی بھی حکمت نہ مانگتے۔ کیا کہا تھا ابراہیم نے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ کتاب تو سکھائے کتاب کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو اس کا حصہ ہے، جو جز ہے، وہ حکمت ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیارے نبی نے اسے دعاؤں میں مانگا۔ کیا کہا؟ اللہم نور قلوبنا بالاسلام واشرح صدورنا بالاسلام۔ یہ شرح صدر کیا ہے؟ یہ شرح صدر حکمت ہے۔ یہی شرح صدر موسیٰ نے بھی مانگا تھا، اور اللہ رب العزت جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وہ فرعون کے محل میں پروان چڑھے، وہاں جوان ہوئے، شہزادے کہلائے، اور پھر جرنیل موسیٰ بنے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکمت دی اور علم دیا۔ گویا حکمت اور علم دا بیسٹ کمبینیشن ہے کسی بھی نوجوان کے لیے، بہترین جوانی کے لیے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حکمت پانے کا راستہ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح محسنوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ گویا حکمت نیکیوں کے بدلے میں ملتی ہے، اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت جوانی، پاکیزہ جوانی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو بے ساختہ دعا دی تھی، اللہم آتِ الحکمت، اللہم علمہ الحکمت۔ اے اللہ اس کو حکمت سکھا دے، اللہم علمہ التأویل، اللہ اس کو تاویل سکھا دے۔ اور وہی عبداللہ ابن عباس پھر حبر الامہ، یعنی امت کی قلم کی سیاہی کہلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، ان کا ذکر ہو، ان کی دعائیں ہوں، اور ان کی مدح نہ بیان کی جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ آئیے مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلب و نظر کو معطر کرتے ہیں۔ آئیے سب سنتے ہیں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودِ مدینہ ہے، بس میرا مودِ
نہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے میرا مدینے پہ، دل فدا ہے میرا مدینے پہ، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو،
جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یا
یار غار آپ سے ہے سنہر جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی ہے میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عید مدینہ کہاں میری
مدینہ کہا میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میرے تو سارے ہستی کا کچھ وجود نہ تھا آپ سے بغیر خوشبو سے بے خبر تھی ہوا آپ کے بغیر میں آپ کے بغیر کسی کام کا نہیں کوئی حضور میرا آپ کے بغیر یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، تذکرہ تھا حکمت کا۔ بڑے لمبے لمبے لیکچرز، زندگیاں لگائی جاتی ہیں اس حکمت کو سیکھنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، تجربے سے سیکھا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلام میں، اہل اسلام میں ہمارے سلف صالحین کیا بتاتے ہیں، حکمت ملتی کیسے ہے، وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ اس نعمت سے، اس تحفے سے نوازتا ہے۔ تو سب سے پہلا راستہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکمت کے لیے سب سے اولین چیز اخلاص ہے، اور اگر کوئی 40 دن تک اخلاص کو اختیار کر لے تو رب کریم اس کے دل میں حکمت پیدا کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص کے بارے میں فرمان ہے کہ اخلاص ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے رب کریم دنیا جہان کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ گویا پہلا راستہ اس منزل کا اخلاص ہے۔ آپ کو اس میں سے جو راستہ آسان لگے وہ آپ اختیار کر لیجئے، ایک سے زیادہ لگے ان کو اختیار کر لیں۔ یہ ہر انسان کی اپنی اپنی کیپیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم میں جو صلاحیت ہوگی ہم وہ راستہ اختیار کر لیں گے۔
اللہ ہمیں ان راستوں کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ اور فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہتر ہو جائے، اور اخلاص کیا ہے؟ بندے کا رب کے ساتھ معاملہ، یہ تو کسی اور تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ ہی نہیں ہوتی اس میں، تو جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ خوبصورت ہو جاتا ہے، اللہ اسے وراثت میں حکمت عطا کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جس کی آرزو کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ اس کی زبان پہ حکمت کو جاری کر دیتے ہیں۔ اب دوسرا راستہ، پہلا اخلاص، اب دیکھتے ہیں دوسرا راستہ۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو جوانی میں اپنی عبادت کو خوبصورت کرتا ہے، اللہ اسے آخری عمر تک دانائی سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ گویا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اچھی جوانی جو فن والی جوانی نہ ہو، جو انجوائمنٹ کا طوفان نہ ہو، رب کی نافرمانیاں نہ ہوں، ہاؤ ہو والی جوانی نہ ہو، در جوانی توبہ کردن، خوبصورت جوانی جس کی ہوگی اللہ اسے حکمت عطا کرے گا۔ اپنی عبادات کو خوبصورت بناؤ، حاضر ہو کر نماز پڑھو۔ آپ نے کتنی عجیب بات دیکھی ہوگی کہ صحابہ کرام کا ایک سمپل سی بات لے لیں، نماز میں ہاتھ باندھنے پہ اختلاف ہے، کوئی کسی نے کہا یہاں باندھو، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں، تو صحابہ کرام نے تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ان کا کیوں اختلاف ہوا؟ کیونکہ ان کی توجہ اس عبادت کی روح پر تھی، پوسچر پر دھیان ہی نہیں رہا۔ تو اپنی عبادات کو خوبصورت بناؤ تو اللہ تمہیں حکمت عطا کرے گا۔ یہ دوسرا راستہ ہے۔ تیسرا راستہ کیا ہے؟ فخر کو، گھمنڈ کو، غرور کو چھوڑ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں، اللہ نے اس کی حکمت ایک فرشتے کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور جب انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس فرشتے سے کہتے ہیں ارفع حکمت، اس نے عاجزی اور انکساری اختیار کی ہے، اس کی حکمت کو بڑھا دو۔ اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو اس فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کی حکمت کو توڑ ڈالو۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ یہ جھکنا آسان کام نہیں، یہ اندر انا جھکنے نہیں دیتی، لیکن حکمت جھکنے سے آتی ہے۔ پھل جھکی ہوئی ڈالی کو لگتا ہے، اور جب پھل لگتا ہے تو ڈالی مزید جھک جاتی ہے اکڑنے کی بجائے۔ چوتھا راستہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو خاموش رہنا پسند کرتا ہے اور دنیا سے اور لوگوں سے اس لیے دوڑتا ہے کہ کہیں وہ اس کو فتنوں میں نہ مبتلا کر دیں، تو تم اس شخص کے ساتھی بن جاؤ۔ اس کی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلے گا وہ حکمت کا لفظ ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا؟ صالح ساتھی، محتسب ساتھی، ایسا ساتھی جو تمہیں رب کی طرف لے کر چلے، وہ نہیں کہ جس کو دیکھ کر تم روز قیامت یہ کہو یا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو کیا کرنا ہے؟ حکمت حاصل کرنے کا چوتھا راستہ کیا ہے؟ اچھا دوست تلاش کرنا ہے۔ اچھے دوست آپ کو بہترین بلندیوں پر لے جاتے ہیں، اور برے دوست آپ کی اچھائیوں کو بھی خاک میں ملا دیتے ہیں۔ دوست آپ کو یا تو عزت دلوا دیتے ہیں یا آپ کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دیتے ہیں، رسوائی اور ذلت کی کالک آپ کے منہ پہ مل دیتے ہیں۔ تو اچھے اور نیک لوگ تلاش کیجئے۔ یہ واحد رشتہ ہے جو اللہ نے میری اور آپ کی ثواب دید پہ چھوڑ دیا۔ اس میں ہمیں باؤنڈ نہیں کیا کہ تم فلاں ہی کو دوست بناؤ، تم فلاں ہی کے ساتھی بنو۔ ہاں، جو ہمارے چچا ہیں، ہماری تایا ہیں، ہمارے رشتے ہیں جو اللہ نے خون کے بنا دیے، وہاں ہم باؤنڈ ہیں، لیکن اچھے دوستوں میں ہم باؤنڈ نہیں۔ اور المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو حکمت اچھے دوست سے ملتی ہے۔ اب پانچواں راستہ، اور یہ سب سے مشکل راستہ ہے۔ آپ جب تک اپنی خواہش نفس کو نہیں توڑتے، آپ حکمت کو چھو بھی نہیں سکتے۔
امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں لکل باب مفتاح و مفتاح الحکمت طرد الہوا، ہر دروازے کی ایک چابی ہوا کرتی ہے، ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے، اور حکمت کے دروازے کی چابی اپنی خواہش کو توڑ دینا ہے۔ یہی بات رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا، ساری ڈگریوں سارے علم کے باوجود اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کی سماعت پر اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی جو خواہش نفس کا اسیر ہے، دنیا جہان کی ڈگریاں اس کو علم کے مرتبے پر نہیں رکھ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو گمراہ ہی رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں بلندی تقویٰ سے ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قابل رشک دو ہی لوگ ہیں، نہ ایلان مسک، نہ ڈونلڈ ٹرمپ، نہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا، نہ کسی اور مقام پہ پہنچنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پہ رشک کرنا ہے تو وہ دو لوگ ہیں۔ وہ کون سے؟ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اپنا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ابو حازم بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، جب ان سے مروان نے پوچھا کہ بتاؤ بہترین چیز کیا ہے جو اللہ کسی کو عطا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا جسے حکمت اللہ نے دے دی اسے اللہ نے دنیا کی بہترین چیز عطا کر دی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ بہترین چیز، اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، اللہ ہمیں وہ بیسٹ چیز دے دے جو تو اپنے صالحین بندوں کو دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ کوئی اتنا مشکل راستہ نہیں۔ آپ دیکھیے ہم اپنی زندگی کا ایک لمبا دور اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز میں بھاگتے ہوئے ڈیفرنٹ کورسز کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور ان میں سے اللہ نے اس کے باوجود حکمت کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ ہمارا دن بدن گرتا ہوا تعلیم کا معیار بتا رہا ہے کہ سوائے نمبروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ ہمیں بہترین راستے بتائے۔ یہ حکمت وہ نعمت ہے جسے یہ مل جائے اسے دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکمت کی نعمت سے مالا مال کر دے، اور اس کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پہ ہمیں چلا دے، اور ہم سب کو اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ رمضان